کلپ نمبر 635۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ حجر کی آیت نمبر 17 سے 19 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ۔ ترجمہ، اور اسے ہم نے ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا، البتہ جو چوری چھپے سننے جائے تو اس کے پیچھے ایک روشن شعلہ پڑ جاتا ہے۔ وَحَفِظْنَاهَا، اور اسے ہم نے محفوظ رکھا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو ہر مردود اور لعین شیطان سے محفوظ رکھا ہے، لیکن جو شیطان آسمانوں میں ہونے والی گفتگو چوری کر کے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں تو ان کے پیچھے ایک روشن شعلہ پڑ جاتا ہے۔ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، تو اس کے پیچھے ایک روشن شعلہ پڑ جاتا ہے۔ شہاب اس ستارے کو کہتے ہیں جو شعلے کی طرح روشن ہوتا ہے، اور فرشتے اس سے شیاطین کو مارتے ہیں۔ شیطانوں کو شہاب ثاقب لگنے سے متعلق دو احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ آسمانی فرشتوں کو کوئی حکم دیتا ہے تو وہ عاجزی کی وجہ سے اپنے پر مارنے لگتے ہیں، جیسے زنجیر کو صاف پتھر پر مارا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس حکم کو نافذ فرما دیتا ہے۔ جب ان کے دلوں سے کچھ خوف دور ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ تمہارے رب عز و جل نے کیا فرمایا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ تمہارے رب عز و جل نے جو فرمایا وہ حق فرمایا، اور وہی بلند و برتر ہے۔ پھر بات چرانے والے شیطان چوری چھپے سننے کی کوشش کرتے ہیں، اور چوری چھپے سننے کے لیے شیطان یوں اوپر نیچے رہتے ہیں۔ چنانچہ سفیان نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو کھول کر اوپر نیچے کر کے دکھایا۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ سننے والے شیطان کو چنگاری جا لگتی ہے اور وہ جل جاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ بات اپنے ساتھ والے کو بتائے، اور بعض اوقات چنگاری لگنے سے پہلے وہ اپنے نزدیک والے شیطان کو جو اس کے نیچے ہوتا ہے بتا چکا ہوتا ہے، اور اس طرح وہ بات زمین تک پہنچا دی جاتی ہے۔ پھر وہ جادوگر کے منہ میں ڈالی جاتی ہے۔ پھر وہ جادوگر ایک کے ساتھ 100 جھوٹ اپنی طرف سے ملاتا ہے۔ اس پر لوگ اس کی تصدیق کر کے کہنے لگتے ہیں کہ کیا اس نے فلاں روز ہمیں نہیں بتایا تھا کہ فلاں بات یوں ہوگی؟ چنانچہ ہم نے اس کی بات کو درست پایا، حالانکہ یہ وہی بات تھی جو آسمان سے چوری چھپے سنی گئی تھی۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، مجھے ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ہم ایک رات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک تارا ٹوٹا اور روشنی پھیل گئی، تو ہم سے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلیت کے زمانے میں جب اس جیسا تارا ٹوٹتا تھا تو تم کیا کہتے تھے؟ ہم نے عرض کی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں، ہم تو یہ کہتے تھے کہ آج رات یا تو کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا یا کوئی بڑا آدمی مرا ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ تارے نہ تو کسی کی موت کے لیے مارے جاتے ہیں نہ کسی کی زندگی کے لیے، لیکن ہمارا رب عز و جل کہ اس کا نام مبارک اور بلند ہے، جب کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو عرش اٹھانے والے تسبیح کرتے ہیں، پھر آسمان والوں میں سے جو ان کے قریب ہیں وہ تسبیح کرتے ہیں، حتیٰ کہ تسبیح کا یہ سلسلہ اس دنیا کے آسمان والے فرشتوں تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر عرش اٹھانے والے فرشتوں کے قریب والے ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب عز و جل نے کیا فرمایا؟ وہ انہیں خبر دیتے ہیں۔ پھر بعض آسمان والے بعض سے خبریں پوچھتے ہیں، حتیٰ کہ اس آسمان دنیا تک خبر پہنچ جاتی ہے تو جنات ان سنی ہوئی باتوں کو اچک لیتے ہیں اور اپنے دوستوں تک پہنچا دیتے ہیں، ان میں سے بعض مار دیے جاتے ہیں۔ پھر کاہن جو کچھ اس کے مطابق کہتے ہیں وہ تو کچھ درست ہوتا ہے، لیکن وہ تو اس میں جھوٹ ملا دیتے ہیں اور بڑھا دیتے ہیں۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ۔ ترجمہ، اور ہم نے زمین کو پھیلایا اور ہم نے اس میں لنگر ڈال دیے اور اس میں ہر چیز ایک معین اندازے سے اگائی۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور ہم نے زمین کو پھیلایا۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بیان میں آسمانی دلائل دیے گئے، اور اب یہاں سے زمینی دلائل دیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے زمین کو پھیلایا اور ہم نے اس میں مضبوط پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے تاکہ وہ زمین والوں کے ساتھ حرکت نہ کرے۔ زمین میں مضبوط لنگر ڈالنے سے متعلق ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،
وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ ترجمہ، اور زمین میں ہم نے مضبوط لنگر ڈال دیے تاکہ لوگوں کو لے کر حرکت نہ کرتی رہے، اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنائے تاکہ وہ راستہ پالیں۔ اور اسی آیت کے تحت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی کی سطح پر پھیلایا تو یہ اپنے اوپر موجود چیزوں کے ساتھ ایک طرف ایسے جھک گئی جیسے کشتی جھکتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے مضبوط پہاڑوں کے ذریعے اس طرح ٹھہرا دیا جیسے کشتی کو لنگر ڈال کر ٹھہرایا جاتا ہے۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور اس میں ہر چیز ایک معین اندازے سے اگائی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہر چیز لوگوں کی ضروریات کے مطابق اندازے سے پیدا فرمائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ مقدار جانتا ہے جس کی لوگوں کو ضرورت ہو اور وہ اس سے نفع حاصل کر سکتے ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمین میں اسی مقدار کے مطابق نباتات پیدا فرمائی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ لفظ موزون حسن اور تناسب سے کنایا ہے، اور آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم نے زمین میں ہر چیز مناسب اگائی۔ عقل سلیم رکھنے والا ہر شخص اسے بہترین اور مصلحت کے مطابق سمجھتا ہے۔ آیت میں مذکور لفظ موزون کی اس کے علاوہ اور تفاسیر بھی ہیں۔